بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تو اسی سلسلے میں ہم یہ کاوش کر رہے ہیں اپنی ایک ضعیف، ناتواں اور کمزور سی ایک کاوش ہے، پروردگار عالم ہماری اس ناچیز سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن کے لیے خدائے ذخیرہ قرار دینا۔ ہم نے سابقہ دروس میں آج جو ہے قرآن کریم کے واجب سجدے اور مستحب سجدوں کے حوالے سے بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ ایک دو ضروری نکات قرآن کریم کے حوالے سے بچے تھے، یعنی مستحق کے حروف کے حوالے سے، احکام حروف کے حوالے سے، ان کو اشارہ کر کے واجب سجدوں کے بارے میں توضیح دوں گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ حق اور مستحق تجوید کے جو ہے، تجوید میں یہ دو چیزیں ہیں، حروف کو صحیح ادا کرنا، صفات ذاتی اور صفات فرعی کا خیال رکھنا، اور پھر احکام کا خیال رکھنا ہے۔ نون ساکن کو جب دوسرے حروف کے ساتھ آئیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، میم کو دوسرے حروف کے ساتھ پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے تو کس انداز میں ادا کیا جائے گا، پھر را کے تلفظ میں کیا کیا جائے گا۔ ہمارے پاس احکام میم ساکن اور نون ساکن کے بارے میں گزشتہ درس میں اشارہ کیا تھا۔ آج تفخیم و ترقیق کے حوالے سے تھوڑا اشارہ کروں گا، کہاں پر حرف کو بھاری پڑھا جاتا ہے اور کہاں پر حرف کو نازک اور پتلا ادا کیا جاتا ہے۔ تو تغلیظ بھاری تلفظ کیا جاتا ہے حرف لام کو فقط لفظ اللہ میں، جب بھی اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اسے بھاری پڑھتے ہیں، بقیہ تمام جگہوں میں بسم اللہ باریک ادا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے را کو موٹا اور بھاری ادا کرتے ہیں تقریباً کل 6 موارد میں۔ را کو پر ضمہ اور فتحہ ہو، خود را ساکن ہو، اس سے پہلے ضمہ اور فتحہ ہو، اس سے پہلے ساکن ہو، را سے پہلے بھی ساکن ہو، اس سے پہلے ضمہ اور فتحہ ہو، ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ مثلا رحیم، رحمہ، یرضی، عشر، خسر، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ اور رائے ساکن ماقبل الف مدہ ہو، جیسے نار، رکتے وقت نور، اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ رائے ساکن کے بعد حروف استعلاء آ جائیں تو را کو موٹا پڑھیں، مر، اگرچہ حکم کے مطابق را سے پہلے زبر نہیں ہے، مر ہے، مر ہونا چاہیے، نہیں، کیونکہ نون رے کے بعد صاد ہے، مر صاد موٹا ادا کریں گے۔ فرقہ، قرطاس نہیں پڑھیں گے، قر، اور پھر حرف را ساکن ماقبل حمزہ وصل ہو، رب ارجعونی، ارجعونی نہیں پڑھیں گے، ارجعونی، یہاں پر را موٹا ہوتا ہے۔ اور را کب باریک پڑھیں گے، یعنی ترقیق کے ساتھ پتلا پڑھیں گے، اردو کی طرح تقریباً موٹا نہیں، اور نہیں پڑھیں گے بھائی، رے را، تو وہ کس وقت، جب را کے نیچے زیر ہو، یا خود را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا اس سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، ان تمام صورتحالوں میں، ان تمام صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد را سے پہلے یا ہو، یہ بہت آسان ہے یاد کرنا، چاہے یا مدہ ہو چاہے یا لین ہو، جو بھی ہو، ان تمام صورتوں میں را کو باریک ادا کریں گے۔ جس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں کیا، رجال، فرعون، مریا، السحر، حجر، قدیر، خیر، ان تمام موارد میں ہم یہ را کو ترقیق پڑھیں گے۔ پھر بھی آخر میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ وہ یہ کہ یہ تمام موارد اس وقت حل ہو سکتے ہیں لفظ کر کے، حرف کر کے، کسی مضبوط قاری کے ساتھ کے پاس پڑھنا اور پھر کسی استاد کو سنانا۔ اس لہجے کو لینے کے لیے جو ہم نے ٹپس بنائے ہیں، کافی سالوں کے تجربہ کے بعد، پہلے درس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ضروری نکات ناظرہ تلاوت کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں کاپی اور نقل اتارنے کی، تقلید کرنے کی طریقہ کار کو، کس طریقے سے ایک استاد کی کاپی کو، اس کے نقل
اس کی نقل اتاری جا سکتی ہے، سیم جس طریقے سے استاد نے تلاوت کیا اس کو کیسے اس کی کاپی کی جا سکتی ہے، اس کی نقل اتاری جا سکتی ہے، اس کے بارے میں وہ بہت ضروری ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، لکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، پھر کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد را میں بھی آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پر را کس طرح، فرعون میں کس طرح کیا ہے، مرصاد میں کس طریقے سے ادا کیا ہے، مصر۔ اب البتہ یہ درس جو ہے یہ کیونکہ یہاں پہ ہم اختصار سے بیان کر رہے تھے اس لیے کچھ اشارہ کیا ہے، اس کا درس جلد دوم میں بعد میں تفصیل کے ساتھ، اختلافات کے ساتھ، بعض چیزوں کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے ہر حرف کے ساتھ بتانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ناظرہ تلاوت میں ہے، ناظرہ تلاوت میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اس طریقے سے لایا کیونکہ طلاب کو مدارس علمیہ کے اندر 2 سال اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور 2 سال گزر جاتے ہیں، ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی آدمی پڑھنا چاہے بے شک یہاں پہ مختصر پڑھے لیکن بعد میں تفصیل سے پڑھنا چاہیے 2 سال کے عرصے کے اندر۔ اب ہماری جو اصل آج کی بحث ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کے اندر احکام میں سے واجب اور مستحب سجدے۔ سابقہ دروس میں یہ ہوا کہ جو ابھی تک ہم نے تجوید کے اور ناظرہ تلاوت کے جو ضروری قوانین اور قواعد بتائے، خود انسان مطالعہ کر کے کچھ ہی دنوں میں، ایک ہفتے میں یا بعض لوگ 1-2 دنوں میں بھی یہ سارے قوانین یاد کر سکتے ہیں، لیکن اصل کام کیا ہے، عملی طور پر کسی استاد کو سن کر، پریکٹس کر کے، مشق کر کے اس کے لہجہ لینا ہے، یہ مشکل ہے، اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اسے ایک کتاب سے بھی کام نہیں چلے گا، آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں خود، یعنی ایک مختصر حد تک ہو تو ایک کتاب بھی کافی ہے، ایک استاد سے پڑھنا بھی کافی ہے، مختصر نماز ٹھیک ہو جائے اتنا بھی کافی ہے، لیکن اگر کام کرنا ہے، پڑھانا ہے تو آپ کو کئی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، کئی اساتذہ کو سننا پڑے گا، تاکہ آپ کے اندر خود ایک صلاحیت آئے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے، کس استاد نے کیسے پڑھا ہے، پھر آپ خود نظر دے سکیں گے اور پھر آپ کو ایک تجربہ ہوگا، پڑھانے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم واجب سجدے اور مستحب سجدوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت تمام کرتا ہے تو اس کے آداب و شرائط اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرے، یعنی جب بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرما دے گا اور وہ علم و حکمت سے مالا مال ہو جائے گا کہ اب صحیح انداز میں تمام شرائط کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ جب بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت تمام آداب و شرائط اور حقوق کے ادائیگی کے ساتھ کرے گا تو پروردگار عالم کی یہ کتاب اس پر اثر کرے گی۔ جب شرائط نہ ہوں تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، جب شرائط نہ ہوں تو ممکن ہے آیات بھی انسان کے دل پہ اثر نہ کریں، تو پھر خدا اور قرآن اس کی ہدایت کریں گے اور وہ علم و حکمت سے مالا مال ہو جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور احکام میں سے ایک حکم سجدہ تلاوت ہے۔ بعض مخصوص آیات کو پڑھنے یا سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 15 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے یا سننے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، ان میں سے 4 مقامات پر سجدہ واجب اور 11 مقامات پر سجدہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مستحب یعنی مندوب، یعنی مستحب، وہیں مندوب خود سخت ہے، اسی لیے مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ واجب مقامات کہاں کہاں پر ہیں؟ پہلا مقام پارہ نمبر 21، پارہ کہیں یا جز کہیں، جز نمبر 21 سورہ سجدہ الف لام سجدہ جو کہتے ہیں، اس کی سورہ نمبر 32 ہے، یعنی 32 نمبر، سورہ نمبر 32 اور آیت نمبر 15۔ خیر ہم آیت کی تلاوت نہیں کریں گے، البتہ آیت پوری کمپلیٹ کرنے کے بعد اس آیہ یا سجدہ کے مخصوص لفظ کو کمپلیٹ کریں گے تب سجدہ واجب ہو جاتی ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، پس 21 سے 20 سے پہلے کوئی سجدہ، یعنی 20ویں پارے تک، یعنی 21ویں پارے تک کوئی سجدہ واجب نہیں ہے قرآن کریم میں۔ جب بھی آپ تلاوت کریں یہ قانون یاد رکھیں کہ 20ویں پارے کے اینڈ تک، یعنی 21 پارے تک کوئی ایک سجدہ واجب نہیں ہے قرآن کریم میں۔ 21 میں واجب ہے، 21 کے بعد 2 چھوڑیں گے، 22 23 کو چھوڑیں گے تو 24 میں سورہ فصلت جو کہ 41 نمبر 41 نمبر سورہ نمبر 41 ہے،
حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر 37 میں جب انسان اس کو پڑھے گا تو سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور پھر 24 کے بعد 2 چھوڑیں گے تو 25-26 کو چھوڑیں گے تو 2 کو ہٹائیں گے تو تیسرا کیا آئے گا؟ 27 آئے گا۔ 27 نمبر سورہ کی 27 نمبر جز نمبر پارہ نمبر 27 کی آیت سورہ نمبر سورہ نجم جو کہ 53 نمبر ہے، 53 نمبر سورہ اور آیت نمبر 62 نمبر پہ جب یہ اس آیت کی نمبر تلاوت کرے گا تو سجدہ واجب ہے۔ پھر 27 کے بعد 2 چھوڑیں گے، 2 پارے چھوڑیں گے تو 27 28 29 تو 30 میں جا کے آخری سجدہ ہے جو کہ سورہ علق میں ہے۔ سورہ علق 96 سے 96 اور آیت نمبر 19 میں جب ہم تلاوت کریں گے سجدہ کرنا واجب ہے۔ بس 21 سے پہلے نہیں ہے، 21 کے بعد 2 چھوڑ کر، یعنی جز کی بات کر رہا ہوں، 21واں پارے کے بعد 2 چھوڑ کر 24 میں، 24 کے بعد 2 چھوڑ کے 27 میں، 27 پارے کے بعد 2 پارے چھوڑ کر 30 میں آئیں گے تو سورہ نجم اور سورہ علق ان میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کے مستحب سجدے، اس میں انسان کے پاس ٹائم ہو، وقت ہو، سجدہ کا موقع ہو تو وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر ٹائم نہ ہو تو سجدہ کرنا بس انسان کے اوپر ہے۔ بہت سے مومنین بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ائمہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، یعنی جب توجہ سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے لبیک و صادق، جس طرح حج میں جا کے لبیک اللہم لبیک، اسی طریقے سے جب مومن پڑھتا ہے تو یعنی خدا انسان سے مخاطب ہے، خطاب کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم انسان سے۔ جب خطاب ہو رہا ہو وہ بھی خدا کی جانب سے، تو بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کوئی عظیم ہستی اپنے عبد کو، ایک بندے کو جس سے خدا کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی اس بندے کا محتاج نہیں ہے، اس سے خطاب خدا کر رہا ہو، خدا یعنی پکار رہا ہو، تو پھر اس بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر معرفت والا ہو، پہچان والا ہو تو کس طریقے سے تڑپ کے جواب دے گا۔ اس کے بعد یہ مستحب سجدوں میں پارہ نمبر 7 سورہ اعراف، سورہ اعراف بھی نمبر 7 ہے، آیت نمبر 206، اس میں مستحب ہے اس آیت میں۔ اسی طریقے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 17 میں، سورہ مریم کی آیت نمبر 19، سورہ حج کی آیت نمبر 22 ہے، سورہ نحل خود 16 ہے، سورہ رعد 13 نمبر ہے، سورہ رعد 13 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں سجدہ واجب ہے۔ سورہ نحل جو کہ 16ویں نمبر پہ سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 پہ۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل جو کہ 17ویں نمبر پہ ہے، سورہ نمبر 17 ہے، تو اس کی آیت نمبر 107 پہ سجدہ مستحب ہے۔ سورہ مریم جو کہ 19واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 58 یعنی 58 نمبر پہ سجدہ مستحب ہے، یعنی ابھی جو بیان کرنے مستحب بیان کر رہے ہیں۔ سورہ حج جو کہ 22 نمبر والا سورہ ہے، سورہ نمبر 22 ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 پہ سجدہ مستحب ہے۔ سورہ حج کی آیت جو کہ خود سورہ حج، اس میں 2 ہیں سورہ حج میں، سورہ حج 22 نمبر ہے، سورہ نمبر 22، اس کی آیت نمبر 18 پہلے بتایا، اور 77 نمبر 77 میں بھی سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر، سورہ فرقان خود 24 نمبر کا سورہ نمبر 24 ہے، اور آیت نمبر 60 پہ مستحب ہے سجدہ کرنا۔ اور 19واں مورد جو ہے سورہ نمل کی آیت جو کہ خود نمل جو ہے، سورہ نمل 27ویں نمبر پہ ہے، اور اس کی 25 نمبر آیت میں سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صاد جو کہ 38ویں نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں سجدہ مستحب ہے۔ سورہ انشقاق جو کہ 84 نمبر پہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 21 میں سجدہ مستحب ہے۔ فقط واجب والے جگہ کون سے تھے تو اس کو غور سے دیکھنا ہے
کہ کس وقت پڑھنا ہے، جنوب کے حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ عورت اپنے خاص جب ان حالات میں ہوتی تو ان آیات کی تلاوت نہیں کرنی ہے کیونکہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور نماز میں واجب نماز میں ان سوروں کی تلاوت نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے احکام ہیں، میں کچھ ضروری احکام کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ واجب سجدے کے بعد ضروری احکام، قرآن کریم کی جس آیت کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس سے اگر انسان پڑھے یا لائیو پہلے سے ریکارڈ شدہ نہ ہو، لائیو سن لے، تو اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اسے فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے سجدہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں اگر ڈائریکٹ سن رہا ہو ٹیلی ویژن سے، ریڈیو سے، جدھر سے بھی ہو، لائیو زندہ مستقیم براہ راست سن رہا ہو تو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی ٹیپ سے، کسی ضبط شدہ پہلے سے ریکارڈ شدہ کوئی تلاوت سنتا ہے تو اس وقت واجب نہیں ہے۔ قرآنی آیات میں جہاں پہ جو ہے سجدہ، اس میں اس سجدے کے لیے، سجدے واجب کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قاری جس طرف چاہے سجدہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ سجدہ کرے۔ سجدے کے لیے سجدے میں جانا بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے جائے کوئی ذکر پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے بھی تو ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک مستحب ہے اس ذکر کو پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلا جب سجدے میں جاتا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ تو یہ ذکر پڑھنے کے بعد اٹھے گا، ایک ہی سجدہ ہے، اور جتنی بار تکرار کریں گے اتنا ہی سجدے کو بھی تکرار کریں گے۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم نے یہاں تک بفضل الہی خدا کی قوت سے یہاں تک سجدے کے احکام کو بتایا، اور تجوید کے ضروری اور لازم احکام کو بھی بتایا، اور اس کے بعد فقط اگلے درس میں انشاءاللہ آداب تلاوت کے حوالے سے مختصر اشارہ کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔